آ جا بھائی آگے آ جائے. آج کی تراویح میں 100واں پارہ تلاوت کیا گیا، 7واں پارہ پون اور 8واں پارہ آدھا. آج کی تراویح میں مکمل سورہ انعام کی تلاوت کی گئی. کل ہم نے سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھی تھی. سورہ مائدہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ رہ گیا تھا، ہم اس کو شارٹ میں سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسم کے بارے میں کچھ مسئلے بیان کر رہے ہیں. قسم کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر بھی احکامات گزرے تھے، لیکن وہاں یہ کہا گیا تھا کہ آگے جب تذکرہ آئے گا تو بیان کر دیا جائے گا. اب سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ گزرا ہے. 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. قسم اتنے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ انسانوں کی کیا عادت ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے انسان بہت قسمیں کھاتا ہے، قسم سے قسم سے قسم سے، اور قسم کھا کر اپنی بات کو زیادہ اس کے اندر وزن پیدا کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کے اندر قسمیں کھانے کا بہت رواج تھا. بہرحال قسم کی ہسٹری کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کہ اس زمانے میں قسمیں لوگ کیسے کھاتے تھے. بس قرآن نے جن قسموں کے تعلق سے بتایا ہے اس کو ہم سمجھ لیں. قسمیں ہوتی ہیں 3 ٹائپ کی. ایک قسم ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. یمین غموس یہ قسم کیسی ہوتی ہے کہ میں نے جیسے کوئی کام کر آیا، میں نے کر آیا اور مجھے تم کو بتلانا ہے پر تم سے چھپانا ہے، تو میں تم کو چھپا رہا ہوں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، اور تمہارے سامنے اس کام کو چھپانے کے لیے میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ قسم میں نے نہیں کیا، حالانکہ میں کر آیا ہوں. ایک نارمل بات ہے، میں کھانا کھا کر آیا پر میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کھانا کھا کر نہیں آیا اور میں قسم بھی کھا رہا ہوں. یہ ہو گیا ماضی میں، ماضی مطلب پاسٹ میں ہو گیا. تو اس قسم کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن دنیا آخرت میں اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے. اور اس قسم کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں، غموس کے معنی آتے ہیں ڈبانا، کسی چیز کو پانی میں ڈبانا. تو یہ قسم اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کا نام یمین غموس رکھا گیا. تو اس طرح کا معاملہ کہ ہم نے کچھ کام کرے یا کچھ کام نہیں کرے، لوگوں سے چھپانے کے لیے ہم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، تو یہ قسم حرام ہے اور اس کا گناہ دنیا آخرت میں بہت بڑا ہے. دوسری قسم ہے قسم لغو، جس کو یہاں پر کہا گیا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. لغو قسم کے اوپر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، نہ کوئی گناہ نہ کوئی کفارہ. لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ جیسے بھائی ہمارے بھائی ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب کے تعلق سے میں تم کو کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب نے کھانا کھا لیے، اللہ کی قسم حافظ صاحب نے کھانا کھا لیے، اور مجھے کسی ان کے بھائی بولو یا کسی کے ذریعے سے مجھے خبر ملی تھی کہ حافظ صاحب کھانا کھا کر آنے والے ہیں، پر یہ واقعہ غلط نکلا. حافظ صاحب نے کھانا نہیں کھائے تھے، پر ایک ساتھی کی طرف سے مجھے ایسی خبر ملی تھی کہ حافظ صاحب کھانا کھا کر آنے والے، پر میں نے تمہارے سامنے قسم کر کے کہا کہ حافظ صاحب نے، اللہ کی قسم حافظ صاحب نے کھانا کھا کر آئے. لیکن جب یہ آئے تب پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. تو یہاں پر یہ ہوئی لغو قسم. اس قسم کے اوپر ایسی قسم کھانے سے میرے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے، کیونکہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ یہ کھا کر آنے والے، اس لیے میں نے قسم کھا کر بتا دیا، پر یہ کھا کر نہیں آئے، یہ بھوکے آ گئے. بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہے یمین لغو. اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ اگر پیش آئے کہ آپ نے کسی کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی تھی قسم کھا کر اور واقعی میں وہ ہوا نہیں، بات سمجھ رہے ہیں، وہ ہوا نہیں. جیسے میں نے کھانے کی خبر آپ کو دیا کہ حافظ صاحب نے کھانا کھا کر آئے، پر واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کھانا کھا کر نہیں آئے تھے، پر مجھے تھوڑا کانفیڈنس تھا، کسی ذریعے سے مجھے معلوم پڑ گیا تھا یا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا، پر اتفاق سے انہوں نے کھا کر نہیں آئے. اس طرح کی اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کر کہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں. تیسری قسم جو سب سے خطرناک ہے، وہ قسم کیا ہے؟ ان فیوچر بندہ قسم اٹھائے. کیا قسم اٹھائے؟ کہ ہاں میں ایسا کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. میں کیا کر رہا ہوں؟ وعدہ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں کہ میں کل یہ کام کروں گا، اور کل میں نے وہ کام نہیں کرا.
نہیں کرا، اور میں کر سکتا تھا پھر بھی میں نے وہ کام نہیں کرا اور میں نے قسم توڑ دیا. اس کو کہتے ہیں یمین. یہ قسم ایسی ہے کہ اس قسم کے اوپر گناہ بھی آتا ہے اور کفارہ بھی آتا ہے. گناہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پر گناہ ہے، تم کیا کرو، اللہ سے استغفار توبہ کرو. اس کا گناہ یہ ہے کہ تم کو 10 غریبوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 غریبوں کو تم کو کیا کرنا ہے، کپڑا دینا ہے، اتنا کپڑا کہ ان کا سطر کیا ہو گئے، ڈھک جائے. یا ایک پائجامہ دے دیے، پائجامے سے سطر کیا ہو جائے، ڈھک جاتا ہے. یا لنگی دے دے، یا پھر مکمل ایک جبہ دے دے جس سے کیا ہو جائے، اس کا سطر چھپ جائے. اور تیسرا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر تم نہ کھانا کھلا سکتے، نہ غریب کو کپڑا دے سکتے، تو کیا کرو، ایک غلام آزاد کرو. غلام بھی نہیں آزاد کر سکتے تو پھر کیا ہے، 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا. اگر تم نے 3 دن کے مسلسل روزے نہیں رکھے تو وہ جو تم نے قسم کھا کے جو توڑی ہے اس کا گناہ تمہارے سر کے اوپر اٹکا رہے گا. تو یہ قسم کی 3 قسمیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آگے سورہ انعام شروع ہوتی ہے. انعام کہتے ہیں جانور، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. 4 پیر والے وہ جانور جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، جن کو چوپائے کہتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں اور ان کا کھانا حلال ہے. جس طرح کہ ہم جو بہت سارے جانور کھاتے ہیں ان کو چوپائے کہا جاتا ہے. انعام کے تعلق سے اللہ نے جو صورت نازل کی ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آگے کروں گا. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو بت پرستی سے کیا کرا، روکا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے پوچھا کہ ابا جی، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کی کیا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. پھر ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کی نحوست اور بت پرستی کا جو عقیدہ ہے اور اس کے تعلق سے جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے بتوں کی، اس کے خلاف ان کو دلیل قائم کرنے کی. تو کیسے قائم کی؟ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا، جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ اوپر چاند ہے. کیا ہے؟ چاند. یہ چاند میرا رب ہے اور یہ تمہارا بھی رب ہونا چاہیے. قوم کو کہہ رہے یہ میرا رب ہے، یہ تمہارا رب ہونا چاہیے. پھر ایسے ہی بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد چاند کیا ہو گیا، ڈوب گیا اور دن نکل گیا. پھر کہا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، کہا کہ جو چیز ڈوب جائے، جو چیز ختم ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہو گیا، فلما جن علیہ رأى کوكبا، پھر ایک تارا، ستارہ، اسٹار جو آتا ہے نا، اس کو دیکھا اور قوم کو جمع کیا. کہا کہ دیکھو یہ جو ستارہ ہے نا، یہ تمہارا اور میرا خدا ہے. کیا سمجھا رہے قوم کو. اب قوم دیکھ یار یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. کہا کہ یہ اتنے اوپر ہے، اس کی روشنی کتنی اچھی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نہیں آ سکتا، خدا تو یہ ہونا چاہیے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ تارا کیا ہو گیا، ڈوب گیا اور دن نکل آیا. تارے سب چلے گئے. تو کیا فرمائے، لا احب الافلین، کہ ہم تاروں کو پسند نہیں کرتے. یہ تارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو چیز ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ چاند ہو گیا، تارے ہو گئے. اب سورج، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، کہ جب دن میں سورج نکلا پوری قوم کو جمع کیا. ارے قوم والا آ جاؤ، دیکھو یہ سورج نکل رہا ہے نا، یہ تمہارا رب اور میرا بھی یہ رب ہے. اب قوم دیکھ رہی ہے. پھر جب شام ہو گئی سورج ڈوب گیا. سورج کیا ہو گیا، ڈوب گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر قوم کو جمع کرے کہا کہ لوگوں، اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی تم جیسے گمراہوں کی جماعت میں سے ہو جاتا. کیا مطلب اس کا؟ ابراہیم علیہ السلام یہ 3 مثالیں کیوں دی؟ اس لیے دی کہ سورج کو تم پکڑ نہیں سکتے، چاند تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور ستاروں کو تو پکڑنا ناممکن سی چیز ہے، اور ان کو تم نے بنایا بھی نہیں. لیکن ان کے اندر شکتی ہے، ارجا ہے، روشنی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور تم جو اپنے ہاتھوں سے یہ مورتیاں بناتے ہو، یہ بت بناتے ہو، یہ کس کام کے؟ یہ تو ان کے ناک پہ مکھی بیٹھے تو وہ مکھی نہ اڑا سکے. اتنے کمزور بتوں کو تم اپنا خدا مانتے ہو. خدا تو یہ ہونے چاہیے تھے. سورج کتنا گرم ہے کہ بندہ 2 منٹ دیکھ نہ سکے. چاند کتنی روشنی پھیلاتا ہے، ارجا ہے، شکتی ہے، تاروں کے اندر ارجا ہے، شکتی ہے. یہ تمہارے خدا ہونے چاہیے تھے، پر یہ بھی ڈوب رہے ہیں. پتہ چلا جو چیز
جس کی حرکتیں کسی اور کے ہاتھ میں، کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہیں، وہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے، مطلب تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے، اور تمہارا خدا تو یہ ہونا چاہیے تھا، پر یہ اتنے شکتیشالی ہونے کے باوجود ایک وقت کے بعد ڈوب جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی حرکت بھی کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور وہی طاقت ہے جس کو میں کیا کرتا ہوں، اپنا رب مانتا ہوں۔ بہرحال تم بھی ان سب خرافات کو چھوڑو اور اللہ کو کیا کرو، اپنا رب مانو۔ اب یہاں پر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس کا اگلا حصہ آنے والا ہے 17 پارے میں سورہ انبیاء کے اندر۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بہت بڑا چیلنج تھا نا قوم کو بلا۔ انشاءاللہ سورہ انبیاء کے اندر ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ آخری بات ہم کو یہ سمجھ لے، انعام، اس سورت کو انعام کہا جاتا ہے، مطلب چوپاہوں کے نام کے پر یہ سورت کا نام کیوں دیا گیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ایک بات سمجھ لیں، بت پرست لوگ جو تھے وہ کٹر پندی سے بتوں کی بات کرتے تھے، لیکن اس میں کچھ لوگ مانڈولی والے تھے، ڈرپوک، منافق جن کو کہیں گے، وہ کیا بولتے تھے ہم اللہ کو بھی مانیں گے بتوں کو بھی مانیں گے۔ ان کو کہا گیا مشرک۔ کیا کہا گیا؟ کافر مشرک میں فرق ہے۔ کافر کچھ نہیں مانتا، نہ بتوں کو خدا مانتا نہ اللہ کو خدا مانتا، لیکن جو مشرک ہوتا ہے نا وہ اللہ کو خدا مان کر یہ بتوں کو اللہ کا شریک مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ اللہ کا شریک۔ اب دیکھو اہل عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں بہت خطرناک رسمیں تھیں۔ اب یہ پورا اگر میں رکوع کا ترجمہ کر کے بتاؤں تو وقت لگ جائے، شوڑے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ان کے یہاں پر رواج تھا جانوروں کو لے کر۔ کیا رواج تھا جانور کہ وہ کیا کرتے تھے، کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، پر ان کو اللہ کے نام پہ چھوڑنا نہیں ہوتا تھا، ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑنا ہوتا، پر اللہ کا نام بھی لگاتے تھے کہ بھائی اللہ کا نام نہیں لگائیں گے تو پھر نبی اور یہ جو نبی کے جو چاہنے والے جو صحابہ کئی لوگوں کو یہ ہم کیا کریں گے، منع کریں گے، تو کیا کرتے تھے، ملی جلی سرکار چلانا بولتے نا، تو ملی جلی سرکار چلاتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہم جانور جو چھوڑ رہے ہیں یہ اللہ کے نام پہ چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نام پہ چھوڑ کر کیا کرتے تھے، اس کے اوپر بتوں کا نام بھی لگاتے تھے، اور نام رکھتے تھے اس کا صائبہ، بحیرہ اور صائبہ، دو نام رکھتے تھے۔ اور ان جانوروں طور سے ان کا عقیدہ کیا تھا معلوم کیا؟ بہت سارے جانور چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہم نے بچپن میں سنا ہے ہم کہ باباؤں کے نام پر جانور چھوڑتے، یہ جمن بابا کے نام پہ ہے، یہ چمن بابا کے نام پہ ہے، یہ پھلا بابا کے نام پہ ہے۔ ابھی تو نہیں دکھتے، لیکن پہلے کتنے سارے بکرے چھوڑ دیتے تھے، وہ باس مارتے گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لوگوں کی بکریوں کو نقصان پہنچانے کے، گھروں کو نقصان پہنچانے کے، اناج کو نقصان ہونے۔ ابھی تو ختم ہو گیا، لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ باباؤں کے نام کے اوپر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کی اتنی تعظیم کی جاتی تھی کہ وہ کسی کے گھر کے دروازے پر آئے نا تو پہلے اس کو کھانا کھلا، اور کھانا بھی اچھا والا، باسی روٹی نہیں، تازی روٹی۔ ہریانہ کے علاقے میں ہماری جماعت چل رہی تھی، وہاں بڑے بڑے جو لوگ جو ہریانہ وہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، بڑے بڑے جانور، اتنے بڑے جانور کہ ان کو دیکھ کر بندہ راستہ بدل دے۔ ہم گشت کے لیے نکلتے تھے، ہم راستہ بدل دیتے تھے، اتنے بڑے بڑے گورے کہ ان کے جو کوہان ہے نا، کوہان وہ آدھی دیوار کے اوپر گھروں کی چھت تک آتے تھے۔ تو وہ جانور وہ لوگ ان کے جو بھگوان تھے ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ جانوروں کا حال ایسا تھا جس گھر کے اندر منہ ڈالے اس گھر والوں کے اوپر واجب تھا کہ اس کو پورا کھانا کھلائے سے وہ اسے روانہ نہ کرے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کو ہٹا لے، ایک دم متبرک اس کو سمجھا جاتا ہے ابھی بھی۔ تو ایسا رواج وہاں بھی تھا۔ اب دیکھیں اس کے اندر خرافات کیا تھی؟ خرافات یہ تھی کہ جو جانور اللہ کے اور یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس سے وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کھیتوں میں جب غلہ نکلتا تھا وہ غلے کو بھی کیا کرتے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جانور جو اللہ کے نام پہ اور بتوں کے نام پہ جو چھوڑے ہوئے نا، ان سے جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو فوراً ذبح کر دیتے تھے۔ بچہ اگر زندہ ہوتا تھا تو وہاں بھی ایک غلط عقیدہ، زندہ بچہ ہوتا تھا تو اس کو پکا کر خود کھاتے تھے، پر عورتوں کے اوپر اس کا کھانا حرام تھا، عورتوں کے لیے کھانا حرام تھا۔ اور اگر بچہ مردہ نکلا ان کے پیٹ سے تو پھر وہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں اور مرد بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر جو چیزیں انہوں نے اللہ کے نام پہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے اس کے اندر بالکل عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک رواج یہ بھی تھا دختری اولاد، مطلب دختر کہتے ہیں بیٹی کو، بیٹی کی اولاد نواسی، ننیال چلتا ہے نواسی، بیٹی کو جب اولاد ہوتی تھی تو اس اولاد کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے خرافات تھے، ان خرافات کا تذکرہ اللہ نے اس سورے کے اندر کیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔
قربان جائیے ہمارے نبی کے اوپر جب ہماری شریعت آئی، ہمارے نبی نے اس طرح کے سارے جاہلانہ رسموں کو اور سارے جاہلانہ عقائد کو کیا کر دیا ہے، بالکل ختم کر دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے، یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ جو چوپائے ہے، یہ چوپائے ہے یہ حلال ہے، اس سے مرد بھی کھا سکتا، عورتیں بھی کھا سکتی۔ اور باباؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر جو جانوروں کو تم کھلے مہار چھوڑ دیتے ہو، یہ رسم بالکل حرام ہے۔ اس تاریخ سے بعد سے مکہ اور مدینہ کے اندر اس طرح کے جانوروں کو چھوڑنا اور اس طرح کے بے تکے جو رسمیں ان کے اندر رائج تھے، اس کو بالکل کیا کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سورت کا اختتام ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا بالکل یکسو تھا، شرک سے پاک تھا اور بالکل سیدھا تھا، اس کے اندر کچھ ٹیڑھا پن نہیں تھا، بالکل اللہ کے حکموں کے کیا تھے، وہ پابند تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر وہ دعا جو ہم قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، وہ قربانی کی دعا بھی یہاں آ گئی۔ اب سورہ انعام کا تذکرہ ہے تو قربانی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر جانوروں کی صورت کے اندر ہی کر دی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے معنی سمجھ لو۔ بے شک نبی جی کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، نسکی میری قربانی، محیایا میری زندگی، مماتی میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب کس کے، اللہ کے لیے، لا شریک رہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، مجھے انہی باتوں کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سکھایا اور اس دعا کو قربانی کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ قربانی اگر تم کرو، یہ دعا نہ پڑھو تو تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بے ہلکے لگا لے، نظر جماعت بیٹھیں گے، ہلکے لگا لیں۔